خواجہ محمد معصوم مدد اللہ علی، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیزان ملت، پروفیسر ربانی صاحب کے خطاب اور طارق جمیل کے ایک عالمانہ مخلصانہ روح پر خطاب کے بعد میں کسی تقریر کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا کہ میری خدمات میں سمجھتا ہوں کہ میرا کچھ نہیں، حضرت آپ کی اپنی توجہ سے اپنے تصرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے اور آگے بھی اسی تصرف سے کام ہوگا۔ یہ وجہ فرمایا یہ دین کی تبلیغ ہوئی ہے، یہ آپ کے فقراء نے، روحانی دین نے، بزرگان دین نے کی ہے۔ ہمارے خلاف پہلے الزام یہ تھا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس کے متعلق کفر نے بڑا پروپگنڈا کیا، لیکن الفضل بما شہدت باللہ داؤ، فضیلت یہ ہے کہ دشمن اس کی شہادت دے۔ چنانچہ سر تامس سارنل نے پریچنگ آف اسلام ایک کتاب لکھی 650 صفحات کی، جس میں نے ثابت کیا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تلوار سے پھیلا ہے۔ مجمع الجزائر کا ذکر کیا، انڈونیشیا کا، ملیشیا کا، جاوا، سماٹرا، بوریو، سلوی، سنگاپور، کہتا ہے کہ یہاں کون سی فوج کشی ہوئی، کون سا یہاں پر جہاد ہوا؟ یہاں پر جو اسلام گیا ہے تو مسلمان تاجروں کے اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے۔ نہیں فخر و سلطنت میں، اقبال کہتا ہے نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی نگاہ کی تیغ بازی سے اللہ رب العالمین نے یہ انقلاب عطا کیا۔ اب پھر کفر ایک ناپاک ہتھیار لے کر حملہ آور ہوا ہے۔ اب کفر کا یہ ہتھیار یہ ہے افغانستان میں اسلامی حکومت نہ بنے، کفر کا یہ ہتھیار ہے کہ مسلم سوویٹس آج روس سے آزاد ہوئی ہیں وہاں پر اسلام نہ آئے اور عالم اسلام متحد ہو کر پھر قوت نہ بنے۔ اور اس میں ہمیں گالی دی ہے فنڈامنٹلسٹ، ملیٹنٹ، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ جنگجو ہیں، یہ لڑنے پھرنے والے لوگ ہیں۔ پریاض افرنگ و دلدا بیندی افرنگ، پریاض شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہم ابیرانہ دے چنگیزی افرنگ، بیمار حرم باز بتامیر جہاں خیر از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیر از خواب گراں۔ یہ اجتماع عظیم، یہ فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوں سمندر۔ آپ جس جذبہ شوق سے آئے ہو، یہ اگر دنیا داروں کو اجتماع ہوتا میرے خیال میں اس پر کم بیش 1 کروڑ روپے لاگت ہوتی، لیکن آپ سواری عشق تھی، آپ کی منزل اپنے پیر طریقت کی زیارت تھی۔ آپ یہاں پر اپنے قلوب کے اندر پیر پاک کی محبت کا نور فروزہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس اجتماع عظیم کے اندر ایک کام تو ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو بیان کی ہے، تعلیمی کتاب ہے، تعلیمی حکمت ہے، پھر اس کے بعد وہ یزکیہم، یہ قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، مردان کام تیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جو مردان کام تیار کیے، انہوں نے مدینہ کے اندر اسلامی سلطنت کا نظام قائم کیا، دنیا کے اندر اس کو آگے پھیلایا۔ اس لیے آج میرا فرض منصب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سامنے کیا کیا کفر میں سازشیں کر رکھی ہیں۔ یہود کس طریقے سے ہمیں نابود کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے ہنود اور یہود مل کر ہماری قوت کو پاش پاش کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہمارا کوئی حل ہے وہ مصطفیٰ برسا خیش رہو، مصطفیٰ برسا خیش رہو، دی ہماؤس اگر وہ نہ رسی دی تمام بولا حبیب۔ ہمارے لیے اگر نجات کا سامان ہے صرف یہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق قرآن کے لقد کان لکم
फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी पाक की जिंदगी के नमूने कामिल है। ये नहीं फरमाया कि सिर्फ उलमा के लिए नमूने कामिल है, ये भी नहीं फरमाया कि सिर्फ औलिया के लिए नमूने कामिल है, ये भी नहीं फरमाया कि सिर्फ सिपाहियों के नमूने कामिल है, ये भी नहीं फरमाया सिर्फ मजदूर लक़द काना लकुम, उम्मत के तमाम तबक़ात के लिए नमूने कामिल है। क्योंकि हुजूर सदर ममलकत भी थे, कमांडर इन चीफ भी थे, काज़ी कुज़ात भी थे, मलिक तुज्जार भी थे, मुदर्रिस भी थे, मुज़क्की भी थे, मुअल्लिम भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हम सब के लिए नमूने कामिल है। पाकिस्तान के अंदर जो खलफजार इंतशार है और जिस तरीके में यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर इस्लामी सल्तनत बनती है तो फिर वो मंसूबे कुफ्र के तमाम पाश पाश होते हैं। क्योंकि सिर्फ इस वक्त रूए जमीन पे तमाम ममालिक को मैंने देखा है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर इंशाअल्लाह इस्लामी निजाम इन कुल्ली वजूह सियासत, मईशत, तहजीब, तमद्दुन, अखलाक हर लिहाज से इसके लिए एक निजाम कार मौजूद है। लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि शरीयत के निफाज में देर हो रही है, जितना गौतम इस्लाम काम होगा वक्त लेगा, उसके लिए तैयारी की जरूरत है, निजाम की जरूरत है। जैसे कि अभी मियां उस्ताद आलिका ने फरमाया है, वजीर आजम ने 22 सितंबर को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने खिताब में मुझे मुखातिब किया कि मैं मौलाना नियाजी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा के निफाज के लिए और फलाई मुमलकत बनाने के लिए प्रोग्राम तैयार करें। उन्होंने 3 कमेटियां बनाई हैं। एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कमेटी बनाई है, नाफ़ान तुर्को तथौरें चमनज़ादें और जक शौक सोरें तमीदे रंगू बर्मा हरामन जमा परवरदे यक नौ बहारें। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन आपका हुआ तो आपको खुदा ने पाकिस्तान दिया, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हुआ तो खुदा ने खातमियत खत्म नबुव्वत को आईन का हिस्सा बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका इत्तेहाद कायम किया तो निज़ाम मुस्तफा की तहरीक में आमिर मुतलक से निजात हुई और 90 के इंतखाबात में आपने निफाज़ शरीयत का नारा बुलंद किया, अल्लाह ने कामयाब किया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक कमेटी वज़ीर आज़म ने बनाई है, एक निफाज़ शरीयत की फेडरल कमेटी बनाई है, एक फलाई ममलकत की और खाकसार के सुपुर्द ये काम किया है। मेरी जद्दोजहद जारी है। आज मेरे बयान अखबारात में आया है, काजी साहब ने कहा है कि नियाजी वहाँ पर वजारत में जो है ये नाकाम बेकार हुआ, किसी हम कैसे जाएं। मैंने कहा तुम तो माशाल्लाह के माता भी वजीर बने थे, माशाल्लाह के माता ज़ियाउल हक ने तुमको वजीर नामजद किया था और वजारत में जाना ऐब था, तुमने वो ऐब क्यों अपना जो है अपने जिम्मे लगाया। हम अगर यहाँ पर हैं, अव्वल आखिर हमारा मुद्दा और मकसद निज़ाम मुस्तफा का क़याम और निफाज़ है। रोज़ अव्वल से हज़रत साहब ने वजह फरमाया कि तुम अंदर रहो और वहाँ पर निफाज़ शरीयत की जद्दोजहद करो। हमारी जद्दोजहद जारी है और इसके लिए आपके ताउन मदद की जरूरत है। और मुझे इस बात की मैं समझता हूँ कि जिंदगी से मैं पूरी मैं लगा दूंगा। इस वक्त 76 साल की उम्र में मैं जवानों के जज्बे से काम कर रहा हूँ। अगर आपकी ताईद और हिमायत रही तो इंशाअल्लाह तो यहाँ निजाम कायम होगा, नाफिज होगा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत की जरूरत है। तमाम निजाम फेल हो चुके हैं। खल्क़ को तकदीर व हिदायत इब्तिदाओ रहमतुल लिल आलमीन इंतहाओ हर कुजा बीनी जान रंग बू आके खाकर गरोयत आरज़ू जाते नूरे मुस्तफा उरा बहार या हनूज अंदर तलाशे मुस्तफा। आज यूरोप जो तबाह बर्बाद है तस्वात जाहिली से नस्ल वतन कौमियत इलाका ये बुतों की पूजा में बर्बाद है और हम भी एग्रेसिव नेशनलिज्म जारियाना कौमियत के मर्ज में गिरफ्तार है। मदीना मुनव्वरा से 22 मील मुरब्बा मील पर हुकूमत होती थी। मदीना मुनव्वर मरकज था, ये सूबे थे, ईरान सूबा था, शाम सूबा था, अजरबैजान सूबा था,
یہ مصر صوبہ تھا، یہ قومیتیں نہیں تھی، ملت بودی ملل گردیدئی. یہ اس طریقے پہ جو حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گھاس، اقوام میں مخلوق خدا پڑتی ہے اس سے، اور قومیت اسلام کی جڑ کرتی ہے اس سے. اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر عالم اسلام متحد ہو اور پھر کھڑے ہو کر ہم جدوجہد جاری کریں، اور جیسے کہ اجتماع عظیم کے اندر آپ جا رہے ہو اپنے قلوب کے اندر جذبہ پیدا کر کے جاؤ کہ پاکستان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہوگی. آپ دیکھیے 75 سال روس کے اندر مسلم سوویت جو تھی ان کے غلام رہی ہیں. ان لوگوں نے روسی امپیریلزم میں مسجدوں کو باقاعدہ میکدہ بنا دیا، مدارس کو بند کر دیا، دین کی تعلیم پہ پابندی لگا دی، خدا رسول کا نام لینا بند کر دیا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس 75 سال کے بعد اب دین کا جذبہ کیسے باقی رہا. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ، باہر جو دروازے باہر کو دروازے بند کر کے اندر گھروں کے اندر محافل ہو حق اللہ ہو کا ذکر ہوتا تھا. میں نے جس محبت اور شوق سے آپ نے سنا، یعنی طارق صاحب نے جو بیان کیا ہے حضور کے مقام اور مرتبے کو، وہ مقام اور مرتبہ اقبال جو کہتا ہے لا الہ تیغو، لا الہ تیغو تمہو عبدہو، وہی تلوار ہے اور کاٹ اس کی رسالت ہے. لا الہ تیغو تمہو عبدہو، فاشتر خائی بگو ہو عبدہو. کھل کے بعد پوچھتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ پھر خراب جرت اور اندفاقم خدا را گفت تمہارا مصطفیٰ بس مصطفیٰ برساں خیش اشراق دی ہماؤس. اگر بولن رسیدی سماں بول حابیز یہ آستانے قائم و دائم رہے، آپ کا قلبی روحانی تعلق قائم رہے، آپ میں زہر قاضی مبلغ بن کر جائے، معاشرے کو پاک کرو غلطوں سے، اور یہ جتنی گندگیاں روحانی بیماری ان سے اپنے معاشرے کو پاک کرو، اور ہر ایک کو تیار کرو نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام مصطفیٰ کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے. میں وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اقبال کی سرمائی پر تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابد سے شکوے تقدیر جلتا کہ تو خود خطوط تقدیر جلتا کیوں نہیں. اللہ تعالی اس آسانے کو آباد رکھے، خواجہ صاحب کی عمر میں برکت ہے، ان کا فیض جاری رہے، اور اگر ان کی توجہ اور آپ کی دعا میرے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.